اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہتے ہیں زندگی کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اور زندگی گزارنی کیسے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی تو ہر کسی کو ملی ہوئی ہے، لیکن گزارنے کا طریقہ تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جب بات ہوتی ہے گزارنے کی، یاد کی کہ کون کیسے زندہ رہتا ہے، زندگی تو ہر کسی کو ملتی ہے لیکن کوئی ہے جو زندہ رہتا ہے، اور زندگی اصل میں تو یاد کا نام ہے۔ جس کے پاس جس کی یاد ہے، اگر یاد فنا والی ہے تو وہ بھی فنا ہے، اگر یاد بقا والی ہے تو وہ بھی بقا ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی زندہ ہے وہ اس لیے زندہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بقا کے ساتھ جوڑ لیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، اس نے صحابہ اکرام کو جوڑا، اور جس نے بقا کے ساتھ جڑتا چلا گیا وہ خود بھی بقا بنتا چلا گیا، وہ جانے کے بعد بھی زندہ رہا اور اس کو قیامت تک کی زندگی مل گئی۔ اور جو زندہ نہیں ہے اس نے اس دنیا میں کسی زندہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اور زندگی ملتی کیسے ہے کہ آپ کسی ایسے کی یاد اپنے اندر بسا لیں جو فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اور جب انسان یاد کی بات کرتا ہے تو اس کے پاس خیال کی بات ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان صحبتوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، جیسی اس کی صحبت ہوتی ہے ویسا ہی وہ پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی اس کو ایسی یادیں بھی چاہیے، اس کو ایسا خیال بھی چاہیے، اور خیال کے اندر بھی اس کو ایسی صحبت چاہیے جس کے ساتھ وہ پہچانا جا سکے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے بھی خواب میں آئیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کہ اگر خواب بھی ایک خیال کی قسم ہے، اگر خیال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا شروع ہو جائے تو پھر زندگی میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اور جب انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر وہ اپنے خیالوں کا خیال رکھنا شروع کرتا ہے، پھر خیالوں کو ایسی صحبت دینا شروع کرتا ہے، پھر خیالوں کو ایسی بناوٹ دینا شروع کرتا ہے۔ پھر اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آ جائیں۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ مبارک موقع ملتا ہے، کسی نہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس کی پوری ٹریننگ لی ہو، اس نے اس خیال کو عبادت بنایا ہو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں، ان کے خواب میں آئیں، ان کے خیال میں آئیں، تو وہ پھر ان کے اندر نقش ہو جائیں، اور جب بھی وہ چاہیں پھر ہمیشہ اپنی باقی زندگی اسی خیال میں گزاریں۔ اور جب انسان اس الٹیمیٹ ٹارگٹ کی طرف اپنا دھیان کرتا ہے تو پھر اس کو اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال کی صحبت چاہیے ہوتی ہے۔ اور جیسے جیسے وہ خیال کی طرف جاتا ہے تو انسان کے ہم دیکھتے ہیں کہ عمل جو ہیں وہ سارے کے سارے بیس آن خیال ہی ہوتے ہیں۔ عمل کیونکہ اللہ کی طرف سے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو جائے، اور اگر ویسا نہیں ہوتا تو ہم ایک منٹ کے لیے خیال کریں کہ وہ پھر کس کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو پھر جب ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پھر ہمیں اس خیال میں بھی، اس معاملے میں بھی جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو ہمیں راضی ہونا آنا چاہیے۔ اور راضی ہونے کے لیے پھر وہی بات کہ آپ کو اپنے خیالوں کو صحبت دینے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے خیالوں میں ایسی دوستی چاہیے، ایسا کرم چاہیے کہ اس میں ہمیشہ پازیٹیوٹی رہے، اور پازیٹیوٹی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملتی ہے۔ اور نسبت کیا ہے؟ جو ان سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا شروع کر دے، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں اور بیٹھ جائیں،
اور جب یہ بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ ذکر ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک وہ اپنے ایکسپیریمنٹ میں سے یہ کر سکتا ہے کہ وہ جس محفل میں جا رہا ہے وہ اس جانے کی اگر پریپریشن کر لے کہ وہ وہاں پہ جا رہا ہے اور جاتے وقت وہ اپنے ذہن میں کچھ سوال لے کے چلا جائے، وہ جس محفل میں جائے گا اور اس کے جو سوال ہوں گے تو اللہ کا اس پہ ایسا کرم ہوگا کہ اس کے پوچھے بغیر اس کے وہاں پہ سارے جواب ملنے شروع ہو جائیں گے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ سنتے ہوئے بھی آپ کسی قسم کی دعا کرتے ہیں تو یہ سارا کا سارا مجمع اس وقت مقبول دعاؤں کے اندر ہے۔ انسان جو چاہے یہاں پہ مانگے، جیسا چاہے مانگے، اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر کسی کو عطا کرتا جاتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیال کی ایسی صحبت عطا فرمائے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو تو ہم پوری طرح تیار ہوں، ہمارے اندر ان کا ایک ایک چیز نقش ہو جائے، اور پھر ہم ساری عمر اس نقش کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔